الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی اس آیت کے اندر اپنے ایمان والے بندوں سے، اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان والے بندوں کو خطاب کیا، سارے بندوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان کو اللہ نے اگلی بات کہی کہ غور سے سنو، اس لیے اللہ نے انداز یہ اختیار کیا، اس سے اللہ کی رحمت اور شفقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ سیدھا اللہ کا خطاب، اللہ کا یہ حکم، اللہ کی یہ بات ایمان والوں سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے ایمان والے بندوں سے یہ بات کی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور پھر یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے جو امتیں آئیں، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یحییٰ اور زکریا علیہم السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان کی جو امتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ تو اللہ نے اس امت سے یہ بات کہی کہ روزے صرف تم پر نہیں ہیں، کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت یا روزہ رکھنا صرف تمہیں حکم نہیں دیا، تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، آج شعبان کی 19 تاریخ ہے، 10 دن کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آج آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی اس آیت کو پڑھا کہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ابھی سے رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ رمضان ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے،
بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت وہ روزے کا رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے، اس کی فرضیت بتائی، اور ساتھ میں یہ بتایا اللہ نے کہ یہ عبادت ایسی ہے جو تم سے پہلے امتوں کو بھی دی گئی۔ لیکن پچھلی امتوں کو جو روزے اللہ نے عطا فرمائے، ان روزوں سے جو مشقتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ تکلیف، وہ مشقتیں کم کر دی، آسانیاں روزے میں پیدا فرما دی۔ تو پہلی مہربانی اللہ کی اس امت کے لیے یہ ہوا کہ روزے ہم رکھتے تو ہیں، لیکن روزوں کی وجہ سے وہ جو پچھلی امتیں مشقت تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، اس امت کو اللہ نے وہ تکلیفیں نہیں دی۔ پچھلی امتوں نے کیا برداشت کیا؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سحری کھانے کا حکم دیا، افطار کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سحری سے افطار تک یہ جو موقع ہے، یہ جو وقت ہے، اس میں تم سحری کرنے کے بعد سے لے کے افطار تک روزہ رکھنا ہے۔ افطار ہوتے ہی روزہ تمہارا چھوٹ گیا تو اس کے بعد تم اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکتے ہو، رات بھر کھا سکتے ہو، اور اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پچھلی امتوں کو یہ حکم نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ ہمارے لیے تو سحری سے افطاری تک اتنی پابندی۔ پچھلی امتوں میں اللہ نے روزہ فرض کیا، لیکن یہ کہا کہ تمہاری سحری تمہارے سونے سے پہلے پہلے، تمہاری سحری تمہارے سونے سے پہلے پہلے، رات کو ایک بار تمہیں نیند لگ گئی، اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا، اب سحری کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی وجہ سے پچھلی امتوں پر مشقت یہ تھی کہ دن بھر کا تھکا ہارا شام کو آیا اور اس نے افطار کر لیا۔ اب افطار کر لیا، سونے سے پہلے تک وہ جتنا چاہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ ایک بار اس کی آنکھ لگ گئی، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر شفقت کا معاملہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ پوری رات کھاؤ، جتنا چاہیے اتنا کھاؤ۔ سحری کے وقت سے افطاری تک کی صرف پابندی اللہ نے لگائی۔ پچھلی امتوں کو بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں بھی تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو افطار کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ شفقت کا معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ پچھلی امتوں نے روزے بھی رکھے، بڑے بڑے مجاہدے بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی آفر نہیں دیا ان کو کہ بھائی تم روزہ رکھو گے تو میں یہ دوں گا یا ایسا دوں گا یا اتنا دیتا ہوں تو اور زیادہ دوں گا۔ کوئی آفر نہیں اللہ نے کیا ان کے لیے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی خاص طور پر اس امت کے ساتھ معاملہ یہ فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے کہا کہ اگر یہ امت روزہ رکھے گی، یہ امت اگر میرے لیے سحر سے لے کے افطار تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے 5 آفر کرتا ہوں، 5 طرح کی نعمتیں اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ اس امت کے لیے آفر ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ آپ جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان سے پوچھو کہ جب وہ اپنے کسی کاروبار میں کوئی اسکیم لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، بیچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آفر ہوتا ہے 1 بائی 1 فری یا 2 بائی 1 فری، اس طریقے سے جو چیزیں لگاتے ہیں تو وہ مقصد اپنی چیزوں کو فروخت کرنا ہوتا ہے، سیل کرنا ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے لیے اسکیم بنائی. رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں کا حامل بنا دیا اور اس میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو جائے. یہ پیارے نبی کی بات ہے. یعنی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کتنی فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے. اسی لیے مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ان کا مقولہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان جیسا مہینہ نہ عطا کرتا. یعنی اللہ نے یہ مہینہ عطا ہی اسی لیے کیا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت اس مہینے میں روزہ رکھے اور اپنی بخشش کروا لے. تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. اس لیے عزیز دوستو، بزرگوں، ایمان والوں سے اللہ براہ راست کہہ رہا ہے، اے ایمان والے میرے بندو. کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اور یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اب یہ فرض اللہ نے کر دیا، لیکن صرف فرض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آفر بڑھا دی، اجر بڑھا دیا، پچھلی امتوں سے مشقت بھی کم کر دی. تو 5 طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ روزہ رکھنا، صبح سے شام تک اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، یہ اللہ کی کتنی نعمتوں کا بندہ حقدار بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کے ساتھ گزاریں گے، رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں گزاریں گے. یہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور رمضان کی تیاری، اس کا استقبال، اس کا ویلکم کرنے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ذہن بنانا چاہیے کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں اترنے والی ہیں، بے پناہ برکتیں اترنے والی ہیں. ان نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے، ان برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اس لیے ہمیں رمضان کا بالکل ویلکم اور استقبال کرنا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے. رمضان کو اہلا و سہلا مرحبا کہنا چاہیے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار رجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. یہ نصیب کی بات ہی تو ہے. ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے رمضان میں، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے ابھی سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کے روزوں کے بدولت 5 طرح کی نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. پہلی نعمت، روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں، معدے میں ایک اسمیل تیار ہوتی ہے، ایک بو تیار ہوتی ہے، اور وہ بو روزے دار کے منہ سے نکلتی رہتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے. ہمیں اور آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی، کہیں گے کہ بھائی منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. لیکن ایک روزے دار جب وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے کی قدر رب العالمین نے اتنی کی، اور رب العالمین نے کہا
کہ اس بندے نے میری خاطر بھوکا اپنے آپ کو رکھا ہے نا، اللہ کے لیے صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا اور اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کی، میری خاطر اس نے کیا، اس لیے اس کے منہ سے نکلنے والی جو اسمیل ہے، جو خوشبو ہے، میں اس کو میرے پاس جنت میں جو مشک کی خوشبو ہے اس سے بدل دوں گا، اور میرے نزدیک جنت کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ روزے دار کی منہ کی بو ہے۔ یہ رب العالمین نے کہا، کیوں؟ صرف ہمارے اور آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اندازہ کر لو آپ۔ اسی لیے اللہ تعالی ہم سبوں کو جنت میں داخل کرے۔ جنت میں جب جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن جنت میں اللہ تعالی ہوائیں چلائیں گے اور عجیب عجیب ہوائیں چلیں گی۔ یہ ہوائیں بھی ہم کو بہت ہمارے دلوں کو فرحت بخشتی ہیں۔ بہترین تازی ہوا انسان کو جب ملتی ہے تو اس کا دل دماغ بہت کچھ طاقتور بھی ہوتا ہے اور فرحت بخش بھی ہوتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں قوت بھی پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو قوت والا بنانے کے لیے ہوائیں چلائیں گے۔ ایک ہوا ایسی چلے گی کہ سارے جنتی حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے یہ تو بڑی عجیب ہوا ہے، اس کی خوشبو کیسی، اس میں لذت کیسی، اس سے سکون کتنا مل رہا ہے، اس سے اطمینان کتنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو جنتی آپس میں باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے کہ آج کیا ہوا چلائی ہے جنت میں رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندو لطف اٹھا لو، مزے اٹھا لو، اور میں تو ہر لمحہ تمہیں مزے پر مزے دیتا رہوں گا، لیکن عرض کر دوں کہ یہ جو آج تم جس ہوا سے لذت اٹھا رہے ہو اور جس ہوا کے متعلق تم باتیں کر رہے ہو، یہ وہ ہوا ہے۔ میرے دنیا میں وہ روزے دار بندے جن کے منہ کی بو تھی، ان کے معدے کے خالی ہو جانے کی وجہ سے میں نے ان بو کو اکٹھا کرتا رہا، اور آج میں نے جنت کی خوشبو سے اسے ملا دیا، جس سے تمہیں یہ اتنی اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اندازہ کرو آپ کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ رب العالمین کو کتنا پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آفر یہ دیا کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو، چاہے وہ ہمیں اور آپ کو بدبو نظر آ رہی ہو، اللہ کے نزدیک جنت کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس بنیاد پر روزے دار کو یہ پہلا انعام ملتا ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دوسرا آفر دیا کہ اگر اے میرے بندو تم روزہ رکھو گے تو سمندر کی مچھلیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ سمندر کی مخلوقات، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بری مخلوق اتنی نہیں بنائی، زمین کے اوپر اللہ نے اتنی مخلوق نہیں بسائی جتنی مخلوق اللہ نے سمندر کے اندر بسائی ہے۔ لاکھوں اربوں گنا دنیا سے زیادہ اللہ کی مخلوقات سمندر کے اندر جی رہی ہیں، اس میں سے ایک مچھلی بھی مخلوق ہے۔ تو یہ اتنی کثیر تعداد میں مچھلیاں روزے دار کے لیے صرف دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوسرا انعام بھی روزے دار کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے دار بن کر رمضان کا استقبال کریں، روزہ رکھ کر رمضان گزاریں، بغیر روزے کے ہرگز کوئی رمضان گزارنے نہ پائے۔ تیسری چیز، تیسرا آفر اللہ نے کیا دیا؟ یوں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت تو روزانہ سجائی جاتی ہے، روزانہ اس کو خوشبو اور دھونی دی جاتی ہے، جمعہ کے دن بھی اس کو اور سجایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس جنت کو مزید سجایا جائے میرے ان بندوں کے لیے جو روزے دار ہیں۔ بھائی ہم میں سے ہر ایک ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں،
گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، اپنا جھوپڑا ہی اپنے کو خوبصورت لگتا ہے، بناتے ہیں خوبصورت، لیکن جب بیٹے کی شادی ہو تو ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا بیڈ روم تھوڑا اسے اور چینج کیا جائے، اس کا فرنیچر چینج کیا جاتا ہے، اس کی سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی اور سجائی جاتی ہیں، مقصد راحت بخشنا ہے، اپنی اولاد کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے نے روزہ صرف رکھا نا، ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری خاطر رکھا ہے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، اس لیے میرے اس بندے کے لیے جنت تو بنایا ہی جائے لیکن جنت کو سجایا بھی جائے۔ اس لیے یاد رکھ لینا کہ روزہ رکھنا یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو روزے دار ہوتا ہے جنت کو اس کے لیے ایکسٹرا الگ سے سجایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ 3 نعمتیں یہ ہو گئی، چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ چوتھی نعمت اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالی حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت شیخ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ شیطان کے تو ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں زنجیریں پہنا کر اسے قید کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں کسی اللہ کے بندے کو شیطان بہکانا چاہے تو نہیں بہکا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ اس لیے چاہتے ہیں کہ بندہ 1 مہینہ اس طرح گزارے کہ وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے، شیطان کے پھسلانے میں نہ آ جائے، شیطان کے کسی داؤں پیچ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اچھی طرح یہ بات کان کھول کر سن لینا، رمضان میں اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو، رمضان میں اگر کوئی برائی کرتے ہو، تو یہ کبھی مت سمجھنا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا، کیونکہ شیطان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان اللہ کے سامنے رمضان المبارک میں کرنے والے گنہگار جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو شیطان صاف صاف کہے گا کہ اے اللہ، شوال سے لے کر شعبان تک یقیناً میں نے تیرے اس بندے کو بہکایا، شوال میں بہکایا، ذی قعدہ میں بہکایا، ذی الحجہ میں بہکایا، محرم صفر ربیع الاول میں بہکایا، ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی میں بہکایا، رجب شعبان میں بہکایا، لیکن رمضان میں تو میں قید تھا، رمضان میں میرا کیسے دوش ہے، میرا کیا قصور ہے، میں تو رمضان میں بند تھا، میں نے اسے نہیں بہکایا۔ رمضان میں اس نے جو گناہ کیے یہ خود اس کا عمل ہے، پرسنل اس کا عمل ہے، میرے بہکانے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کے وقت۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یاد رکھنا، جس طریقے سے اللہ نے آفر دیا ہے، درجات بڑھایا ہے، ثواب زیادہ دینے والا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے رمضان میں گناہ کے ساتھ زندگی گزارا، رمضان میں گناہ کیا، تو سزا بھی اتنی زیادہ ملنے والی ہے، اس کو پنشمنٹ بھی اتنی خطرناک اللہ دینے والا ہے۔ یہ بات سوچ کر رمضان میں گناہ میں قدم ڈالنا، کیونکہ اللہ نے درجے بڑھا دیے، فضیلت بڑھا دی، شیطان کو قید کروا دیا، وہ اسی لیے نا کہ بندہ آئے میری طرف، بچے، اپنے آپ کو بچا۔ پھر رمضان میں ہم بہک کیسے جاتے ہیں؟ بھائی شیطان تو قید ہو گیا، لیکن ہم بہکتے کیسے ہیں؟ رمضان میں بھی گناہ کیوں نہیں چھوٹتے ہم سے؟ وہ اس لیے نہیں چھوٹتے کہ دیکھو بھائی، ہم عادت کا کیا کریں، ہماری عادت ہے نا، تو عادت کو کیا کر سکتے ہو؟ عادت تو بدل نہیں پاتا انسان، تو وہ جو 11 مہینے کی عادت ہے ہماری گناہ کرنے کی،
وہ گناہ ہم اپنے عادت کی وجہ سے رمضان میں کرتے ہیں، شیطان کا دخل اس میں ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے بات یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ نعمت اللہ نے اس لیے دیا تاکہ میرا بندہ 11 مہینے اس نے کیا کیا وہ چھوڑ دو، کم از کم 1 مہینہ گناہوں کے بغیر زندگی گزارے، گناہ اس سے نہ ہونے پائے، اور بغیر گناہ کے روزے کی حالت میں جب زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی اس کے لیے عطا تھا۔ تو اللہ نے یہ 4 نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد 5ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ جہنم کے دروازے رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کا چاند نکلتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند اسی لیے کرواتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ اب جہنم میں مجھے اسے نہیں ڈالنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، نیکیوں کے کام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جہنم میں جانے کا وہ خیال تک نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کروا دیتے۔ یہ 5 آفر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیا، اس امت کو عطا فرمایا۔ اس امت پر شفقت اور مہربانی کا اور لاڈ پیار کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے ساتھ اللہ نے لاڈ پیار کا معاملہ کیا۔ پچھلی امتوں کو ایسا کچھ نہیں ملا۔ 24 گھنٹے کا روزہ، 36 گھنٹے کا روزہ، سحر نہ کر سکے چلو اگلا روزہ پھر شروع۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ہی معاملہ کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ابھی سے اپنے آپ کو طے کر لو، جوان ہو بوڑھا ہو، سب کو ابھی سے اپنے آپ کو طے کر لینا ہے کہ انشاءاللہ پورا رمضان کا مہینہ ہم عبادت کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ گزاریں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ سبھی لوگ بولیں روزے کی حالت میں گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ کیوں گناہوں سے بچیں گے؟ اس لیے کہ اب گناہ 11 مہینے جو ہم کرتے تھے، ایک گناہ کی ایک سزا، اب جو گناہ کریں گے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے درجات بھی رمضان کے بڑھا دیے، ریٹ بڑھا دیا، اللہ نے اسکیم لے آئے اللہ کہ کام کم اجرت زیادہ، محنت کم ثواب زیادہ، تھوڑی سی محنت ادنا سی مشقت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اس روزے دار کو پسند فرمائیں گے، اس کے منہ کی اسمیل اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ کو اس پر رحم آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں بڑھا دی تو اسی وجہ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس مہینے میں کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ اب اس میں گناہوں کے کام کیا ہے؟ دیکھیے بات سمجھنے کی، شیطان الگ الگ انداز سے ہم کو اب چونکہ بہکا چکا ہے، اور شیطان 11 مہینے اپنا پورا کام کر چکا ہے، ہم کو گناہوں کا عادی بنا چکا ہے، گناہوں کا رسیا بنا چکا ہے، گناہوں کی لت لگ چکی ہے، گناہوں کی عادت ہے، گناہوں میں ہم بالکل فل تیار ہو چکے ہیں۔ اس لیے 1 مہینہ بھی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جب چاہ لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اگر آپ عبادت کم کریں، خاموش رہیں تو بھی پرواہ نہیں، لیکن گناہ نہ کرنا، گناہ کی سزا بہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم سے گناہ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف شراب پینے کا نام ہے، چلو 1 مہینہ نہیں پیئیں گے، گناہ صرف زنا کا نام ہے، چلو 1 مہینہ نہیں کریں گے، گناہ صرف جوا کھیلنے کا نام ہے، چلو 1 مہینہ جوا نہیں کھیلیں گے، گناہ صرف سود بیاج یہ کام ہے، چلو 1 مہینہ اس سے حفاظت ہو جائے گی، نہیں کریں گے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، یہ گناہ تو ہم انہیں گناہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں
جو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں اور رمضان میں ہم سے ہوتے رہتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں. آنکھوں کا گناہ بد نظری ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم بازار میں ہیں، بازار پورا عورتوں سے بھرا پڑا ہے. اب آپ اس میں بازار میں پہنچ گئے، اب آپ بالکل نگاہ بھر کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، جم کر دیکھ رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہم سے، روزے سے ہوں میں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بد نظری حرام ہے. اب رمضان میں اگر کر رہے ہیں تو اس کا گناہ بڑھ گیا اور اضافہ ہو گیا. اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ رمضان میں بد نظری سے یعنی ایک مہینہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اگر غلطی سے کبھی غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو بات نہیں ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، لیکن خود اپنے ارادے سے ہم کسی بھی اجنبی مرد عورت کو نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ طے کر رہے ہیں بھائی. اس طرح ہم رمضان، آج لوگ اپنی حوث، ایک نہ ملنے والی لذت، اس سے کوئی لذت نہیں، لیکن اب چونکہ آنکھوں میں شیطان نے ایک تیر ڈال دیا ہے، اس تیر سے شکار آدمی عام طور پہ عادت پڑ گئی بد نظری کی، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا. گناہ ہے میرے بھائی. یہ مت دیکھو عورتیں، اور اپنی عورتوں کو بھی بچاؤ. ان کو جب بھی بھیجنا ہو تو باہر بھیجنا ہے تو بالکل ڈھک کر چھپ کر بھیجو. انہیں سمجھاؤ گھر میں کہ ایک مہینہ اللہ کی بندی اپنے کو اس طرح رہنا ہے کہ نہ تجھے کوئی دیکھے اور نہ تو کسی کو دیکھے. بازار میں جائیں، ضروریات کی چیزیں جانا پڑتا ہے، لیکن اپنے کام سے جائیں، نگاہ کو نیچی رکھیں. کیوں بتایا جاتا ہے کہ زبان پر ذکر ہو، نگاہ نیچی ہو، اپنی ضرورت کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں. یہ بہت بڑا ہے. رمضان میں سوچتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں گے، اب روزے سے تو ہیں، کام بھی کم ہو گیا، تو چلو گانا ہی سنتے ہیں، میوزک ہی سنتے ہیں. گاڑی میں میوزک لگی ہوئی ہے، موبائل میں میوزک لگا ہوا ہے، سامنے والوں کو کیا پتا ہے، بلوٹوتھ آن کیے ہوئے ہیں، کان میں میوزک سنا جا رہا ہے. گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا، یہ ساری چیزیں حرام تو ہے ہی ہیں، ناجائز تو ہے ہی ہیں، گناہ تو ہے ہی ہیں. لیکن رمضان میں اگر آپ اس گناہ کے کام کو کرتے ہو، رمضان میں اگر آپ گانا سنتے ہو تو اس کا گناہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. کتنا معاف کراؤ گے اللہ سے، کتنا توبہ کرو گے اللہ سے. اس لیے ابھی سے طے کر لو کہ ایک مہینہ ہم اپنے ان کانوں میں اللہ کے کلام کو تو سنیں گے، قرآن کی تلاوت تو سنیں گے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تو سنیں گے، اللہ کی حمد و ثنا تو سنیں گے، لیکن ان کانوں سے ہم کوئی بھی میوزک، گانا، موسیقی، یہ کوئی گیت نہیں سنیں گے. اس سے اپنے کانوں کی حفاظت ہمیں کرنا. یہ زبان، ہم خوب آج لوگوں کی برائی کرتے ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، اور اب تو ایسا خود غرضی کا زمانہ ہے کہ لوگ بغیر کسی غرض کے اب سلام بھی لوگوں کو نہیں کرتے. مجھے ان سے کوئی کام ہے اس لیے میں سلام کر رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی غرض ہے اس لیے ان سے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں. جن سے غرض نہیں اس سے بد اخلاقی، اس سے سلام نہیں، اس سے کلام نہیں. اس لیے اب یہ زبان کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے. اللہ نے یہ زبان اس لیے دی تھی کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا کرے، اس زبان سے میرے مخلوق کی اچھی تعریف کرے، میرے مخلوق کے ساتھ میں اچھا رویہ اس زبان سے رکھے. اللہ نے اس لیے زبان عطا کی. لیکن یہ زبان سے اللہ کی مخلوق کو گالی دی جاتی ہے، اپنی اولاد کو گالی دی جاتی ہے، بے زبان جانور کو گالی دی جاتی ہے. اب اگر گالی ہم، عادت تو پڑ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن رمضان میں اگر آپ نے گالی دی، چاہے وہ گالی تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو، اس کا گناہ 70 گنا بڑھ کر تمہیں ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں اور کہنے لگیں کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ لگ گیا ہے، جان حلق کو آ گئی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ دم ٹوٹ جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ڈالی اور کہا اس سے کہ اے خاتون، اپنی انگلی تو حلق میں ڈال. اس خاتون نے انگلی کو حلق میں ڈالا، اسے الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، پلٹی ہو گئی جسے کہتے ہیں. اور جب پلٹی ہوئی تو گوشت کا، کچے گوشت کا ٹکڑا باہر آیا. جب وہ باہر آیا تو اسے افاقہ ہوا. فرمایا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتون تو کہہ رہی تھی روزہ لگ گیا اور یہ تو نے ابھی گوشت کھایا ہے، دیکھ کچا ٹکڑا ہے تیرے منہ سے نکلا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں کھایا ہے. کہا کہ دیکھ تو نے فلاں اپنی بہن کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے اسی زبان سے، اس لیے تجھے روزہ لگ گیا، اسی لیے تیری جان حلق تک آ گئی. غیبت کرنا گناہ ہے، برائی کرنا اپنے زبان سے گناہ ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھ کر اگر روزے دار اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس سے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اللہ اس گناہ میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ جس کی اس نے برائی کی، جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے چغل خوری کی، اس کا گویا اس نے کچا گوشت کھایا. اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں، ایک مہینہ اپنے آپ کو پابند بنا لے، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنا، روک لیں اپنے آپ کو. اس روکنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے روزے کو قبول کریں گے. آپ کو جو اللہ نے آفر دیا ہے، ملنے والی نعمتیں، اس کا اتمام کریں گے. یقیناً آپ کو آفر ملے گا، یقیناً آپ کی بخشش ہوگی، یقیناً روزے دار کو جنت ملے گی، یقیناً اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. لیکن آج ہم 15 سال سے، 20 سال سے، اگر ہماری عمر 50-60 سال کے اوپر ہے تو 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کا فائدہ، روزے کا بینیفٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ روزے کو کما حقہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا. اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصوم امانۃ، روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کرے. اس کی امانت کی حفاظت یہ ہے کہ روزے کو اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا رہنا ہے اور ویسا اپنے آپ کو رکھنا ہے اور ویسی اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی، صرف روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا. آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، قدموں کی حفاظت، یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے اور انشاءاللہ ضرور کرنا ہے. اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو کوئی گناہ ہم کو نہیں کرنا ہے. روزہ رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے. آپ خاموش رہ جائیں، ایک مہینہ چپ چاپ گزار لیں، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ رحم کھائے گا، بخش دے گا. کم عبادت کریں لیکن برائیاں نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہوں کے کام نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے روزے دار کے لیے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں رمضان کا استقبال ان تمام خوبیوں کے ساتھ کرنا ہے. عبادت کے لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان کی تیاری کرتے تھے، ان سارے حدیثوں کو جب نچوڑا جائے تو اس کا سمری، اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اپنے آپ کو اس قدر تیار کر لیتے تھے کہ بستر پہ کم آتے تھے، بستر پہ آتے ہی کم تھے. عبادت اتنی کرتے کہ چہرہ بدل جایا کرتا تھا، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، متغیر اللون ہو جاتے تھے، زرد پیلا جیسے ایک بیمار انسان ہوتا ہے وہ چہرہ بن جاتا تھا. اتنی عبادت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم رمضان میں ایک تو روزہ رکھیں اور عبادت جتنی ہو سکے ہم سے 2 رکعت 4 رکعت روزانہ ایکسٹرا عبادت بھی کرتے رہے. فرائض کو تو چھوڑنا نہیں ہے، فرائض چھوڑو گے گناہ ہو جائے گا،
فرض چھوڑنے کا گناہ الگ اور رمضان میں تم نے چھوڑا اس کا گناہ الگ. اس لیے یاد رکھیں کہ روزہ رکھنا ہے اور 1 مہینہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنا ہے. ایک بھی فرض چھوٹنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے اپنے آپ کو مکمل تیار کرنا ہے. اور بقیہ بہت سارے اعمال ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا رمضان میں کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے. انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ بھی اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس موقع پر آپ سے بات کی جائے گی. اس جمعہ کم از کم سبھی حضرات گھروں میں بھی جائیں، مستورات کے سامنے بھی اس بات کا چرچا کریں کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، تجھے بھی روزہ رکھنا ہے. بہانے بازی نہیں چلے گی. مجھے پیٹ کی بیماری ہے، مجھے پت کی بیماری ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے وہ ہوتا ہے. آج تم بہانے کر لو، کل اللہ کے سامنے کیا کرو؟ اللہ نے تو بنایا نا تمہیں، اللہ تو تمہارے حال سے واقف ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کو جو بیماری بھی ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ بھی بیماریاں ہیں، بی پی ہے، تو اپنی دوائیوں کا ٹائم ٹیبل اپنے ڈاکٹر سے، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، اور خاص طور پہ اپنے مسلم ڈاکٹر، ان سے میں کہوں گا کہ جا کے صلاح مشورہ دوائیوں کا ٹائم بدلیں. لیکن یہ نہیں کہ مجھے بیماری ہے بس روزہ نہیں رکھنا، یہ مت کریں. انشاءاللہ روزے سے آپ کو قوت ملے گی، روزے سے آپ کو انرجی ملے گی. روزے کی وجہ سے آپ کے جسموں سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس یقین کے ساتھ آپ روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیں کامیابی دینے والا. ہمارا کام تو تدبیر کرنا ہے، تقدیر اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بنیاد پر ہر بندہ جس کے کانوں میں میری آواز گئی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ سب روزے دار سے رہیں. تعداد کثرت سے ہم لوگوں کی ایسی مل رہی ہے، ذرا ذرا بہانے پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. ایسا نہ کریں، روزہ رکھیں. روزے سے بہت کچھ تمہیں حاصل ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا